نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ الحمدللہ ہم لوگ آج سورہ الانعام کا مطالعہ شروع کریں گے۔ یہ قرآن کی چھٹی صورت ہے اور مکی صورت ہے۔ اس کی 165 آیات ہیں۔ انعام کے معنی ہوتے ہیں چوپائے کے۔ چند ایک چیزیں ضمنی طور پہ عرض کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ مکی اور مدنی صورتوں کی دو تقسیم ہے۔ یہ اس طرح ہے کہ وہ تمام صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں کہلائیں، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے یا مدینہ میں تھے یا طائف میں تھے یا کہیں پر بھی تھے، جو بھی صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ تمام مکی صورتیں ہیں، اور جو بھی صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ تمام مدنی صورتیں ہیں، ریگارڈلیس آف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر تھے۔ دوسری چیز صورتوں کے نام۔ صورتوں کے نام جو ہیں وہ توقیفی ہیں۔ توقیفی سے مراد یہ ہے کہ صورتوں کے نام اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیے ہیں کہ یہ نام ہے، تو وہ بھی توقیفی ہیں۔ جو قرآن ہے اگر ہم اس کے 3 حصے کریں تو تقریباً 2/3 قرآن جو ہے وہ مکی صورتوں پر مشتمل ہے، اور 1/3 قرآن جو ہے وہ مدنی صورتوں پر مشتمل ہے۔ جو مکی صورتیں ہیں اس میں زیادہ تر خطاب جو ہے مشرکین مکہ سے ہوا ہے، اور جب اہل مکہ سے خطاب ہوا ہے تو زیادہ تر ایمان باللہ، ایمان بالرسالہ اور ایمان بالآخرہ کی بات ہوئی ہے۔ البتہ جو مدنی صورتیں ہیں اس میں یہود و نصارہ سے خطاب ہے اور اس کے علاوہ منافقین سے بھی خطاب ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کہیں پر بھی لفظ یا ایھا المنافقین نہیں ملتا، تو وہ کچھ ایسا خطاب ہے کہ جہاں پر آپ کو کانٹیکسٹ سے سمجھنا پڑتا ہے کہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ سورہ انعام کے بارے میں ایک روایت پائی جاتی ہے، میں دیکھ رہا تھا اس میں کافی روایت ہیں، کچھ حاکم سے ہیں اور کچھ مختلف کتب میں ہیں۔ سورہ الانعام جو ہے وہ پوری کی پوری بیک وقت نازل ہوئی۔ اس کے بارے میں ایک امام مسلم کی شرط کے مطابق فخر الدین رازی نے علماء عقائد کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اس سورت کو 2 فضیلتیں حاصل ہیں، ایک یہ کہ ایک ہی بار نازل ہوئی اور دوسری یہ کہ اسے 70,000 فرشتے لے کر نازل ہوئے۔ سورتوں میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو یاد دلاتے رہتے ہیں، ایک وقت کے لیے آئے ہو پھر آپ نے اس دنیا سے چلے جانا، اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کا ایمان کیا ہونا چاہیے، آپ کا عمل کیا ہونا چاہیے، یہ بات ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انسان کو نصیحت کرنے کے لیے، واعظ کرنے کے لیے، بتانے کے لیے 2 قسم کی نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ تذکیر بالآلاء اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو اپنی نعمتیں گنواتے ہیں کہ آپ اپنے آپ پر نظر کریں۔ ہم ایک انسان کے طور پہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا دیا ہوا ہے، آپ اپنی صحت دیکھ لیں، آپ اپنے معاملات دیکھ لیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اور ان نعمتوں کے ذریعے سے ہمارے اندر جو ایک اللہ تعالیٰ کی پہچان آلریڈی موجود ہے اس کو ایکٹیو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کہیں اگر وہ چیز سو گئی ہے، کمزور ہو گئی ہے، آپ کو کنیکشن نہیں ہو پا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ان آیاتوں کے ذریعے سے جو ہمارے اندر ایک پوٹینشلی اللہ تعالیٰ کی پہچان موجود ہے اس کو جگانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ قرآن کی دعوت کا ایمان کی طرف وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو پہلے لوگ گزر گئے، جو پہلے اقوام گزر گئیں، اللہ تعالیٰ ان کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ دیکھیں لوگ آپ سے پہلے بھی تھے، ان کے پاس بھی انبیاء آئے، رسول آئے، انہوں نے کیا کیا اور ان کا کیا انجام ہوا۔ یہ ایک دوسرا طریقہ ہے کہ وہ لوگ جو اتمام حجت کے بعد بھی اپنے کفر پر اڑ گئے، اس ضد پہ اڑ گئے، پھر ان کو تہس نہس کر دیا گیا، ان کے اس کفر کی وجہ سے، ان کی ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی گئی، اور پھر ہم یہ سب جانتے ہیں جیسے قوم نوح کا واقعہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کشتی بنائی اور کشتی میں صرف اہل ایمان کو بچا لیا گیا، اور باقی جو اس وقت کی پوری انسانیت تھی وہ غرق ہو گئی۔ اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ملتا ہے، حضرت صالح علیہ السلام جو قوم سمود ہے، کہ انہوں نے کہا اونٹنی نکالو، حضرت صالح نے کہا کہ اگر اونٹنی آ گئی اور میں دعا کروں گا آ جائے گی تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس مہلت نہیں ہے، تو انہوں نے کہا باتیں کرنا بند کرو، ہمیں معجزہ دکھاؤ۔ اور پھر جب معجزہ ہو گیا اور انہوں نے اس کے بعد بھی ایمان کی طرف کوئی پیش رفت نہیں کی، ایمان نہیں لے کر آئے بلکہ الٹا انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا، تو پھر وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی زد میں آ گئے۔ اور حضرت موسیٰ کا تو ہم سب جانتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو منع کیا تو پھر بالآخر اسے بھی غرق ہونا پڑا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ کل تعریف اور تمام شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی اور بنایا اندھیروں کو اور اجالے کو۔ یہ آیت شروع ہو رہی ہے لفظ الحمدللہ سے۔ الحمدللہ پہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے لیکن ہم ایک یاد دہانی کے لیے دوبارہ بات کریں گے۔ دیکھیں ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے تو اس شکر سے کیا مراد ہوتی ہے؟ ایک شکر ایسا ہے کہ میں پانی پینا چاہتا ہوں اور کوئی شخص مجھے پانی پلا دیتا ہے تو میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں، اسے شکریہ بولتا ہوں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کسی کا مجھے پانی پلا دینا کہ یہ اگر وہ شخص نہیں کرے گا تو کسی اور ذریعے سے پانی مجھ تک پہنچ سکتا ہے۔ اگر ایک بندہ نہیں کرے گا دوسرا کر دے گا، دوسرا نہیں کرے گا تیسرا کر دے گا، یا میں خود اٹھ کے چلا جاؤں گا۔ لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ نے
پانی نازل فرمایا ہے یہ کوئی نہیں بنا سکتا. اگر اللہ تعالیٰ اس پانی کو روک لیں تو یہ پانی ہمارے پاس کہیں سے نہیں آ سکتا. اسی طرح وہ جو پانی پینے کا عمل ہے، اگر اللہ تعالیٰ میری اس باڈی سے یہ صلاحیت نکال لے کہ میرا گلا اس پانی کو نیچے لے جا سکتا تو میری باڈی میں پانی نہیں جا سکتا. میری باڈی اگر رسپانس نہیں کرے گی پینے کی طرف تو یہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کہ اگر میں ان کو ریئلائز کروں گا تو جو پھر شکر میرے اندر سے نکلے گا، جو پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف میرے اندر سے نکلے گی، یہ وہ تعریف ہے، یہ وہ حمد ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. اسی لیے دیکھیں جب ہم کسی کو کہتے ہیں تو ہم اسے شکریہ کہتے ہیں، جزاک اللہ خیر کہتے ہیں، ہم اس کے لیے اس کی حمد نہیں کرتے اس معاملے میں. تو یہ ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جہاں پہ الحمدللہ رب العالمین جب ہم کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اس شکر میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمت کا مجھ پر، جو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت مجھ پر دی ہے یا مجھے دی ہے، یہ نعمت اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے واپس لے لے تو کوئی مجھے واپس نہیں کر سکتا، پھر یہ نعمت مجھے واپس نہیں مل سکتی. اور ہم سب جانتے ہیں، یہ بھی ایک ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری باڈی اللہ تعالیٰ نے جیسی بنائی ہے. ایک چھوٹی سی اگزامپل سمجھنے کے لیے، اگر ہماری باڈی کا کوئی فنکشن اپنی نارمیلٹی سے ہٹ جائے نا تو پھر وہ کوئی موجہ ہی ہو تو واپس آتا ہے. اس کی مثال دیکھ لیں، بلڈ پریشر. اگر کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہو جائے تو پھر وہ ساری عمر مریض ہی رہتا ہے. اسی طرح اگر کبھی ڈائبٹیز کا پرابلم ہو جائے، ہارٹ کا پرابلم ہو جائے، لنگز کا پرابلم ہو جائے، کڈنیز کا پرابلم ہو جائے، یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایسی پرفیکشن ہے کہ اگر یہ ہل جائے، یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی ایسی پرفیکشن ہے کہ اگر یہ نعمت اپنی جگہ سے تھوڑی سی بھی ہل جائے، خراب ہو جائے، ہوتی ہماری وجہ سے ہی ہے، ہماری کسی کوتاہی کی وجہ سے، کسی غلطی کی وجہ سے، پھر وہ کوئی معجزہ ہی ہو تو صحیح ہوتی ہے، ورنہ انسان پھر ساری عمر دوائیوں پر ہی لگا رہتا ہے، اسی پہ چلتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورت کا آغاز بھی اسی چیز سے کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام کی تمام تعریف اور تمام کا تمام شکر اس ذات کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. اچھا، یہاں پہ نا دو لفظ استعمال ہوئے ہیں. ایک ہے خلق السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی، بنایا، پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، اور پھر فرمایا جعل الظلمات والنور، اور اللہ تعالیٰ نے اندھیروں اور اجالے کو بھی بنایا. دیکھیں خلق جو ہے نا، خلق اور جعل میں تھوڑا سا فرق ہم سمجھ لیں گے. خلق کے معنی ہے کسی چیز کو نتھنگ سے بنانا. اس کے لیے لفظ ابداع بھی استعمال ہوتا ہے، بدیع السماوات والارض جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو خلق یا ابداع اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی فرام آؤٹ آف نتھنگ، کچھ نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. یہ صرف اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ جب ایک بار ایک چیز کی تخلیق ہو گئی، پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنا دیا جس سسٹم کے ذریعے سے دنیا چل رہی ہے. اب دیکھا جائے تو انسان کی تخلیق یعنی ایک بچے کا پیدا ہونا بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن وہ معجزہ بھی اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، جن چیزوں کے سسٹم کے تحت ایک انسان یا ایک جانور کا بچہ پیدا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ خلق کیا، تو خلق کا مطلب ہے کہ ابداع، کہ کسی چیز کو بغیر مادے اور بغیر تخلیق کے پیدا کرنا. اور جعل کا لفظ جو ہے وہ کسی بھی چیز کے لیے استعمال ہو سکتا ہے کیونکہ آلریڈی تخلیق ہو چکی ہے. جعل کا لفظ ہر کسی کام کے لیے بولا جا سکتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر بھی وہ لوگ جو اپنے رب کا کفر کرتے ہیں اس کے برابر کیے دیتے ہیں جھوٹے معبودوں کو. یعنی کہ جو آسمانوں کی تخلیق، جو زمین کی تخلیق ہے، یہ اپنے اندر ایک بہت بڑی نشانی ہے ایک کامن سینس رکھنے والے انسان کے لیے کہ یہ سب کچھ اپنے آپ نہیں ہو سکتا. یہ سسٹم جو اس پوری کائنات کا چل رہا ہے، اب کائنات تو ہم نے بہت بڑا لفظ استعمال کیا ہے، آپ چھوٹے سے چھوٹی چیز پر بھی آ جائیں. اس کائنات میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا معاملہ بھی ہے جو ایک سسٹم کے تحت چل رہا ہے، وہ اپنے اندر ایک معجزہ ہے. اور کوئی بھی کامن سینس رکھنے والا انسان جب اپنے ارد گرد ان چیزوں پر نظر ڈالتا ہے نا، مثلا مثال لیتے ہیں بارش کی. اب ہم یہاں رہتے ہیں نا، وہ 7 دن بارش ہوتی رہتی ہے، کبھی ہوتی ہے کبھی رکتی ہے، کبھی ہوتی ہے کبھی رکتی ہے. یا ہم ان جگہوں کی مثال لے لیں جہاں پہ بارش نہیں ہوتی، جہاں پہ فار ایگزامپل صرف ڈیزرٹس ہی، ریت ہی ہے، وہاں پر بھی ایک سسٹم ہے. اگر ہم ان کو آبزرو کریں تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے سسٹم بنائے ہیں کہ انسان ان کو آبزرو کرنے کے بعد یہ کہہ اٹھتا ہے کہ یہ اپنے آپ نہیں چل سکتا. یعنی کہ اس کے چلانے والا، بنانے والا، اس کی ٹیک کیئر کرنے والا کوئی تو ہے، ورنہ یہ اس پوری کائنات میں، اس زمین میں، میری آپ کی زندگی میں بیلنس ہے نا، یہ بالکل آؤٹ ہو گیا. بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد بھی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین بنائے، آسمان بنائے، دن آتا ہے، رات آتی ہے، الٹ پھیر چیزوں کا، پھر بھی لوگ اپنے رب کا کفر کرتے ہیں اور اس کے برابر کیے دیتے ہیں، یعنی جھوٹے معبود بنا لیتے ہیں. اچھا، شرک کے بارے میں ہم ایک چیز یاد رکھیں گے. ایک تو بڑا اوپن شرک ہے جو ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی انسان مورتی بنا لیتا ہے اور پھر اس مورتی کی عبادت کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ تو ایک اوپن ہے. لیکن ہمیں ایک اور چیز سمجھنی ہے کہ کچھ شرک جو ہے وہ نظریات میں بھی پائے جاتے ہیں، اور یہ جو نظریات کا شرک ہوتا ہے یہ بڑا خوفناک ہوتا ہے.
نظریات کے شرک سے کیا مراد ہوگی کہ ہو سکتا ہے میں کسی بت کو تو نہیں پوج رہا، یا کوئی انسان کسی بت کو تو نہیں پوج رہا، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے رزق اس لیے مل رہا ہے کیونکہ یہ اس کے اپنے کرموں کا پھل ہے، کہ وہ بڑا لائق فائق بڑا قابل انسان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اسے رزق دے رہے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے نا، تو وہ جو شرک کا بیج ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں اس کے دماغ میں پڑا ہوا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو رازق نہیں سمجھ رہا۔ اور اسی طرح اور بھی بہت سارے معاملات آتے ہیں۔ تو یہ جو شرک والا معاملہ ہے نا، نظریات میں شرک والا معاملہ ہے نا، یہ بڑے خوفناک قسم کا ہے۔ اور آج کل جو ہے نا ایک نیا چل پڑا ہے، اس کی طرف ہمیں توجہ دلانا بہت ضروری ہے۔ آج کل ایک نیا نظریہ شرک کا چل پڑا ہے کہ وطنیت کے نام پر، کہ جھنڈا آ گیا تو جھنڈے کو سلوٹ کرنا ہے، اگر آپ کا قومی ترانہ پڑھا جا رہا ہے تو آپ نے اس کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ یعنی اب لوگ میری وطنیت پہ شک کریں گے، لیکن اب جو سچ ہے وہ سچ ہے، میں کیا کروں، بتانا تو پڑے گا کہ یہ بھی ایک شرک کا طریقہ ہے کہ آپ نے نعوذ باللہ وطن کو خدا کی جگہ رکھ لیا۔ اب دیکھیں نا، اور خاص طور پہ جو پاکستان کا پڑوسی ملک ہے، انہوں نے تو اپنی پورے ملک کو کھڑا ہی قومیت پر کیا ہوا کہ سب سے پہلے جو ہے نا ملک آپ کا ہوگا، آپ کوئی بھی مذہب کوئی بھی دین ماننے والے ہیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، جب تک آپ کے لیے آپ کا ملک پہلے ہے تو آپ ٹھیک ہے، اور جب آپ نے کہا کہ آپ کا ملک آپ کے لیے پہلے نہیں ہے تو بس پھر آپ غدار ہیں، پھر آپ جس بھی دین کے ماننے والے ہیں پھر آپ ہمارے لیے غدار ہیں، آپ کیونکہ اپنے ملک کے ساتھ وفادار نہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا شرک ہے جس کی طرف ہمارا دھیان ہونا چاہیے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، وہ یغفر اور معاف کر دے ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی البتہ اس سے کم تر گناہ جس کے لیے چاہے گا اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو توبہ کے بغیر معافی نہیں ہے اس کی۔ اگر کوئی شخص شرک پر مر گیا تو وہ جہنمی ہے۔ یہاں پر ہم ایک بات سمجھیں گے، ہمارے لیے بڑی ضروری ہے۔ یہاں پر یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ ہم کسی کے جہنمی ہونے کا فتویٰ کیسے لگا سکتے ہیں؟ تو یہ دین کا اصول ہے کہ دین پر فتویٰ ہمیشہ ظاہر پہ لگے۔ اگر کوئی شخص ہمارے سامنے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول، ہمارے لیے وہ مسلمان ہے، ہمارے لیے اس کے ہاتھ کا ذبیحہ بھی جائز ہے، اگر وہ مر جائے گا تو ہم اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے، اس کو کفن دفن کریں گے اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دیں گے۔ ہو سکتا ہے بعد میں ہم پہ یہ بات کھلے کہ وہ تو کافر تھا جو جاسوس بن کے آیا ہوا تھا، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ فتویٰ ظاہر پر ہے، ہمارے سامنے وہ مسلمان تھا، ہم نے وہی کیا۔ اسی طرح اگر کوئی ظاہر میں ہمارے سامنے کہتا ہے کہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول نہیں مانتا، میں تو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، میں تو آپ کے اس قرآن پہ ایمان نہیں رکھتا، اب وہ کافر ہے۔ اس کا بھی ظاہر کا فتویٰ کفر کا لگے گا، اور ظاہر کا فتویٰ یہی لگے گا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ دوسری بات یہ کہ یہ صرف اسلام کا فتویٰ نہیں ہے، لوگ اس پہ بھی بڑے سیخ پا ہو جاتے ہیں کہ اسلام اتنا سخت مذہب، اتنا سخت دین تو نہیں۔ یہ صرف اسلام کا فتویٰ نہیں ہے، یہ ہر دین کا فتویٰ ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کرسچنز یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان جنت میں جائیں گے؟ وہ تو کہتے ہیں بالکل نہیں جائیں گے، اسی لیے تو آ کے دروازے پہ نوک کرتے ہیں کہ تم جیسس کو اللہ کا بیٹا کیوں نہیں مانتے ہو۔ یا اسی طرح یہود کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جنت میں جائیں گے، وہ بھی نہیں کہتے، وہ بھی کہتے ہیں ہم ہیں چوزن پیپل، ہمیں نہیں جنت میں جانا ہے۔ تو یہ اسلام پر الزام لگانا بالکل غلط ہے کہ اسلام اس معاملے میں بہت سخت ہے، بالکل نہیں۔ یہ ہر دین کا یہی معاملہ ہے کہ ہر دین والوں کے لیے دوسرے دین والے کافر، اور ہر دین والوں کے لیے دوسرے دین والے جنت میں نہیں جائیں گے۔ بر اسلام کا یہ اصول ہے کہ فتویٰ ظاہر کا ہے۔ اب یہاں پر کوئی یہ سوال اٹھا سکتا ہے کہ اچھا آخرت میں اگر اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے تو؟ بھئی اللہ تعالیٰ کر دے تو کر دے، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اور اس کے بندے کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف فرما دے، ہم کون ہوتے ہیں اس پہ اعتراض اٹھانے والے؟ لیکن ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتویٰ دیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا، نہیں، یہ ہمارے پاس حق نہیں۔ ہم وہی بولیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ہم وہی بولیں گے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ کسی کو پسند نہیں آتا ہے تو ہم اسے معذرت بھی نہیں کریں گے، کیونکہ بہرحال یہی حق ہے اور یہی سچ ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہرگز معاف نہیں فرمائے گا۔ شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف، لمن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لمن یشاء، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ اور جیسے ابھی بات ہوئی کہ شرک کے لیے توبہ شرط ہے، اگر کوئی توبہ کے بغیر مشرک مرے گا تو بہرحال مشرکی شمار ہوگا۔ اگر کوئی گناہوں میں مرے گا تو ضروری نہیں ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں لمن یشاء، جس کو چاہے گا۔ تو یہاں پر یہ میں اس لیے اس پر زور دے رہا ہوں کہ ایک ہمارے یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ ان چیزوں کو گناہ کرنے کا لائسنس سمجھ لیتے ہیں، جو کہتے ہیں جی شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف ہے۔ اور یقین جانیں یہاں پر تو میں آپ سے اپنا ذاتی تجربہ شیئر کرتا ہوں کہ میں ایک ایسے صاحب سے ملا جن کے بارے میں بڑا مسئلہ تھا کہ انہوں نے کچھ ایسے معاملات کی وجہ سے جو اتنے غلط اور بھیانک تھے کہ انہیں جو ہے نا میں نے اپروچ کیا اور میں نے کہا جی یہ معاملات جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے، آپ ان کو صحیح کریں۔ تو انہوں نے مجھے یہ رپلائی میں کہا، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کیا ہوا۔
یعنی گویا انہوں نے پہلی بات تو اس بات کا اقرار کیا کہ میں نے جو بھی کیا ہے وہ گناہ ہے، دوسرا انہوں نے اس بات کا بھی اقرار کیا کہ میں گناہ گار ہوں، اور تیسرا انہوں نے اپنے لیے ایک نیا اصول وضع کر لیا کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا. یہ جو لمن یشاء ہے نا، کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا، یہ نظر انداز کر دیا. اور پھر میں نے دیکھا میری زندگی میں اس شخص کی وفات ہوئی، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ معاف کرے، میری زندگی میں اس شخص کی وفات ہوئی اور یقین مانے اس کے مرنے پر اس کے بچے بھی نہیں روئے. یہ میرے سامنے آنکھوں کا واقعہ کہ اس کے مرنے پر، بلکہ میں اس کے مرنے پر لوگ ایک جگہ کھڑے ہو کے نا ایسے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے کہہ کے لگا رہے تھے. مرا ہوا بندہ آپ کے سامنے پڑا ہے. یہ پھر جو پھر اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ مذاق کرتا ہے نا، اس کا اس دنیا میں مذاق ہوتا ہے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ بڑھ سب کو معاف فرمائے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت میں، آیت نمبر 2 میں، هو الذی خلقکم، وہی ہے جس نے تمہیں بنایا ہے، من طین، گارے سے، ثم قضى اجلا، پھر ایک وقت مقرر کر دیا. دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے گارے سے بنایا، مٹی سے بنایا، پورا جو پروسیس تھا، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی جتنی بھی ذریت ہے وہ سب مٹی سے آئی. اللہ تعالیٰ نے ہماری غذا کا جو انتظام کیا وہ کہاں سے آتی ہے؟ مٹی سے آتی ہے. ہم نے جب مر جانا ہے تو ہم نے کہاں جانا ہے؟ مٹی میں جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں قیامت والے دن اٹھانا ہے تو ہم نے کہاں سے اٹھنا ہے؟ مٹی سے اٹھنا ہے. یہ ہماری اوقات ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم قضى اجلا، پھر ایک وقت مقرر کر دیا گیا. سب کے لیے ایک وقت مقرر ہے. یہ موت ایک ایسی حقیقت ہے، موت ایک ایسی سچائی ہے کہ اس سے کوئی آنکھیں بند نہیں کر سکتا. لیکن شیطان اس میں بھی انسان کو ٹریپ میں ڈال دیتا ہے، اس میں بھی انسان کو پھنسا لیتا ہے. وہ کہتا ہے موت تو آنی ہے لیکن تمہیں پہلے نہیں آنی. ابھی پہلے فلانے کو آئے گی، پھر ڈمانے کو آئے گی، پھر تمہاری باری آئے گی. بیسیکلی وہ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ بہت ٹائم ہے، گھبراؤ نہیں، موت کے لیے بہت ٹائم. اور اب اگر ہم اسی کو پہلے والے سے کنیکٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے، تو دوسرا ٹریپ پھر شیطان، دوسرا جال جو ہوتا ہے شیطان کا، پھر یہ ہوتا ہے مطلب اتنی زندگی جو مرضی کرو اللہ نے معاف تو کر ہی دینا. بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت مقرر ہے، ایک رہنے کے اس دنیا میں رہنے کے لیے ایک وقت معین ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، اور ایک اور معین وقت اس کے پاس موجود ہے، پھر بھی تم شک کرتے. اجل مسمى، اس سے مراد ہے قیامت کا دن. دیکھیں انسان پر نا دو قسم کی قیامتیں آتی ہیں. یہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من مات فقط قامت قیامتہ، کہ جس کو موت آ گئی اس کی قیامت قائم ہو گئی. یہ ضعیف حدیث ہے، لیکن بہرحال اپنی اصل میں یہ بات سچ ہے کہ ایک شخص جو مر گیا اس کا تو حساب کتاب شروع ہو گیا نا. اب وہ جب قبر میں گیا، فرشتے آئے، سوال جواب ہوئے، تو اس کا تو حساب کتاب شروع ہو گیا. اب انہی سوالوں کی بیس پہ یا وہ قبر جو ہے اس کے لیے جنت بن جائے گی، جنت کا ایک ٹکڑا بن جائے گی، یا وہ قبر جو ہے اس کے لیے جہنم کا یا عذاب کا ایک ٹکڑا بن جائے گی. تو اس کے لیے چھوٹی قیامت تو شروع ہوگی، لیکن اس کے علاوہ ایک بڑی قیامت ہے جو جسے قیامت کبریٰ کہا جا سکتا ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ ہر ایک شخص کو اکیلے اپنے سامنے کھڑا کر کے سوال جواب کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو چیزوں کی بات کر دی کہ معین وقت ہے انسان کے پاس اس دنیا میں، مرنے کے بعد اس کا سوال جواب ہونا ہے، اور اس کے بعد پھر قیامت والے دن بھی دوبارہ اسے اس کی قبر سے نکال کے دوبارہ اسے سوال جواب کیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر بھی تم شک کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم معبود بناتے ہو، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر تم شک کرتے ہو کہ تمہارے سامنے اتنی ساری اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بیان کی ہیں. عقل سے کام لو، کامن سینس سے کام لو، اور ان معبودوں کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر بنانا چھوڑ دو، فزیکل بھی اور اسپرچول بھی. پھر آگے اللہ تعالیٰ دوبارہ فرماتے ہیں وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آسمانوں کا رب کوئی اور ہے، زمین کا رب کوئی اور ہے. جو بھی مشرک ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے نا ڈفرینٹ خدا بنائے ہوتے ہیں، کہ ایک جو ہے نا وہ کھانے کا خدا ہے، ایک پیسوں کا خدا ہے، وہ کوئی بزنس کا خدا ہے، وہ اگر آپ فلانی انگوٹھی پہنیں گے تو ایسا ہو جائے گا، آپ فلانا تعویذ پہنیں گے تو ایسا ہو جائے گا. ان کے پاس ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں کہ شاید ڈفرینٹ الہ ہیں ڈفرینٹ چیزوں کے لیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں، جو بھی ہے جیسا کچھ بھی اس کائنات میں ہے تمام کا تمام اللہ کے ملک میں، اللہ تعالیٰ مالک ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، وہ جانتا ہے تمہارا چھپا ہوا اور تمہارا ظاہر بھی، اور وہ جانتا ہے جو کچھ نیکی یا بدی تم کماتے ہو، یا جو کچھ تو تم کماتے ہو، ما تکسبون اچھا ہے یا برا ہے، جو کچھ بھی تم کماتے ہو. اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ خبیر ہے، اللہ تعالیٰ علم والا ہے، اللہ تعالیٰ سب جاننے والا ہے. یہاں پر ایک پرابلم عموماً کھڑی ہو جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے،
تو یہاں پر ایک یہ چیز لوگوں کے ذہن میں آتی ہے، کیا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے جو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے؟ تو یہ دیکھیں نا، اس بات کو آج سے 150 سال پہلے سمجھنا جو ہے نا بڑا مشکل ہوتا تھا، کیونکہ ہمیں کچھ بھی جاننے کے لیے وہاں پر موجود ہونا پڑتا تھا۔ اب کیونکہ انسان کی عقل جو ہے وہ محدود ہے، تو انسان یہ سمجھتا تھا کہ اگر ہم نے کچھ جاننا ہے تو ہمارا وہاں پہ موجود ہونا ضروری ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا بھی وہاں موجود ہونا ضروری ہے اگر اللہ تعالیٰ سب جاننے والا ہے۔ اور آج ہم جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ آج دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی میچ کھیلا جا رہا ہو تو ہم لائیو دیکھ لیتے ہیں، ہم فزیکلی وہاں موجود نہیں ہوتے ہیں، لیکن ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہم وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ آپ نے کسی سے بھی کہیں بات کرنی ہے تو کہیں بھی فون ملائیں، اٹھائیں، دنیا کے کس کونے میں بھی پہنچے۔ تو اگر ہمارے لیے، ایک انسان کے لیے کہیں پر موجود ہونا ضروری نہیں ہے کسی بات کو جاننے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ تو ہم سے کہیں وراء الورا ثم وراء الورا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے منافی ہے کہ انسان یہ کہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، نعوذ باللہ۔ تو ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ اہل سنت والجماعت جب میں کہتا ہوں تو اس میں حنفی، بریلوی، شافعی، مالکی، حنبلی سب شامل ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر موجود ہے، جیسے اس کی شان ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اور اس کا عرش 7ویں آسمان کے اوپر ہے، جیسا اس کی شان ہے، جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ کیسا ہے ہم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ جب یہ فرماتے ہیں کہ وہ ہر جگہ موجود ہیں، تو اس سے مراد ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ذریعے سے ہر چیز سے باخبر ہے۔ ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ ہم لوگ نا اسی پرابلم کا شکار ہو جائیں گے جو پہلے ہوتا تھا کہ اللہ یہاں پر ہے تو یہاں کیوں نہیں ہے، تو یہاں کیسے ہو سکتا ہے اور یہاں کیسے نہیں ہو سکتا۔ بہر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جانتا ہے تمہارا چھپا بھی، تمہارا ظاہر بھی، وہ جانتا ہے جو کچھ تم کماتے ہو، نیکی یا بدی جو بھی کرتے ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے مگر یہ اسے اعراض کرنے والے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صورتیں بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ آیات نازل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مختلف معجزات دکھاتے ہیں، لیکن انہوں نے نیت کر رکھی ہے، جو مشرک ہیں انہوں نے نیت کر رکھی ہے کہ ہم نے بس انکار ہی کرنا، ہم لوگوں نے نہیں مانا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقد کذبوا بالحق لما جاءهم، تو اب انہوں نے جھٹلا دیا ہے حق کو جب کہ ان کے پاس آ چکا ہے۔ یعنی یہاں پہ حق سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں، حق سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے، اور حق سے دونوں بھی مراد ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن ایک دوسرے سے جدا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے تئیں یہ ارادہ کر رکھا ہے، پکے ہوئے ہیں، ہٹ دھرم ہوئے ہیں کہ ہم نے تو نہیں ماننا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو اب جلد ہی ان کے پاس آ جائیں گی اس چیز کی خبریں جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ جو آیات نازل ہو رہی ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 سال ہو گئے ہیں دعوت دیتے ہوئے، اور 12 سال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانو گے تو تم پر عذاب آئے۔ اب وہ یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم باتیں بناتے رہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ کر دے گا، اللہ تعالیٰ یہ کر دے گا، ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا۔ یہ جو ان کا مذاق اڑانا ہے یہ ایک ایکسٹریم پر پہنچ گیا تھا، ان کی باتیں جو ہیں مذاق کی ایکسٹریم پر پہنچ گئی تھی۔ ان 12 سالوں میں مسلمان دن بدن مشکلات کا شکار ہو رہے تھے، جیسے ہمیں پتا ہے کہ کچھ مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے اور وہاں پر سیٹل ہو گئے تھے، اور جو مسلمان مکہ میں تھے کفار نے جو ہے ان کی زندگی عذاب کی ہوئی تھی۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں یہ مذاق جو آپ کا اڑا رہے ہیں تو اب جلد ہی ان کے پاس اس چیز کی خبریں آنی شروع ہو جائیں گی، کیونکہ 12 سال ہو گئے، آپ یہ ذہن میں رکھیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا وقت آ رہا ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو اس کے بعد جب جنگیں شروع ہوئی تو پھر کفار کو جو ہے وہ شکست ہونی شروع ہو گئی تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے جنہیں ہم نے زمین میں ایسا تمکن عطا فرمایا تھا جیسا تمہیں عطا نہیں کیا گیا۔ یہ انسان کی فطرت کہ انسان ہمیشہ اس ظلم میں مبتلا رہتا ہے کہ میرے جیسا اور کوئی ہے ہی، یہ شیطان کا ٹریپ ہے، اللہ ماشاءاللہ کہ جس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، ورنہ ہر انسان شیطان کے اس چنگل میں پھنسا ہوا ہے کہ جو میرے پاس ہے، جیسا میں پیدا کیا گیا ہوں، جو میری عقل ہے، جو میرا استدلال کرنے کا طریقہ ہے، جو میرے پاس بات کرنے کا فن ہے، وہ ایسا دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ تم انسان کی بات کرتے ہو، تم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایسی قومیں بھیجی تھیں، ایسی قومیں تھیں اس دنیا میں کہ تم تو ان کی عشر عشیر کو بھی نہیں پہنچتے ہو۔ قوم سمود تھی، پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے تھے، پہاڑوں کو توڑ کے اس میں گھر بناتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو آپ کے ارد گرد جو بستیاں ہیں، آپ جن میں سے گزرتے ہو، آپ ذرا ان کی طرف توجہ کرو۔ آپ اس دنیا میں پہلے لوگ نہیں ہو،
کہ جن کی طرف رسول بھیجا گیا ہے، آپ سے پہلے بھی قومیں تھیں اور آپ سے کہیں زوردار تھیں اور آپ سے کہیں طاقتور تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو بھی برباد کر کے رکھ دیا۔ تو آپ یہ مت سمجھو کہ آپ کو ایکسیپشن ہو۔ پھر یہاں پر وہی بات، یہ بھی ایک شیطان کا ہمارے پاس بہت بڑا ٹراپ ہوتا ہے، جال ہوتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ دیکھو یہ جو باقی لوگ ہیں نا، یہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آئیں گے، تم ایکسیپشن ہو۔ اچھا، پھر اس ایکسیپشن کے لیے شیطان جو ہے نا انسان کو دلائل بھی دینا شروع کر دیتا ہے کہ دیکھو تم نے یہ نیکی نہیں کی، دیکھو تم نے یہ نیکی نہیں کی، دیکھو تمہیں یاد ہوگا تم نے وہ غلطی کی تھی تو وہ چھپ گئی تھی، تم پکڑے نہیں گئے تھے، یہ تمہیں یاد ہوگا کہ تم نے اتنے سارے جو فلانے ڈھمانے کام کیا، اللہ تعالیٰ نے اس پہ پردہ رکھا ہوا ہے۔ یہ سارے شیطان جو ہے نا دلیلیں دینی شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا اس ٹریپ میں آپ نے نہیں آنا۔ اگر آپ سے پہلے والوں کا ککھ نہیں بچا تھا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہٹ درم بن کے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ضدی بن کے، بچے گا آپ کا بھی کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سنت اس معاملے میں تبدیل نہیں ہوتی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمکن کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اور کیا دیا تھا، وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ہم نے ان پر آسمان سے برسایا موسلادھار پانی، یعنی بارش۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ہم نے نہریں بہا دی ان کے نیچے، یعنی خوشحالی، رزق کے وسائل، فراوانی اللہ تعالیٰ نے بہتات دی فصلوں میں، اناج میں۔ یہاں پہ میں ایک اور چیز رک کے سوچیں گے، دیکھیں جب کسی کے پاس بہتات ہو کسی بھی چیز کی دنیاوی معاملات میں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بہت ہی کامیاب اور خوشحال انسان ہے، یہ بالکل ضروری نہیں ہے۔ وہ خوشحالی اور کامیابی دنیاوی طور پہ، ظاہری طور پہ ہو سکتی ہے، لیکن اصل کامیابی وہی ہے کہ جو اس دنیا میں ویسے رہے جیسے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اور اس کی موت ایمان پر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو غلط کام، گندے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کی موت آ جاتی ہے۔ سگریٹ پی رہے ہوں گے، مر جائیں گے۔ کوئی ایسا گھٹیا کام کر رہے ہوں گے، موت آ جائے گی۔ شراب کے نشے میں ہوں گے، گر کے مر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے۔ تو جو بھی ہے، جو بھی مسلمان تھا، اگر غلط بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، لیکن اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہاں پر یہ ہے اس کے پیچھے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو آپ جس چیز پر اترا رہے ہو، مشرکین عرب کو یہ فرما رہے ہیں، مشرکین مکہ کو، کہ آپ یہ جن چیزوں پر اترا رہے ہو نا، کہ ہم کعبہ کے متولی، ہمارے پاس بہتات اور یہ اور وہ، تو آپ سے پہلے بھی لوگ گزر چکے ہیں جو آپ سے کہیں بڑھ کر اچھے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پھر ان کو بھی ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ہم نے ان کے بعد ایک اور قوم کو کھڑا کر دیا۔ اگر انسان اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتا، اپنے گناہوں پہ پکا رہتا ہے، ہٹ درم رہتا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی گناہوں کی وجہ سے قومیں تباہ و برباد ہوں۔ یہاں پر نا ایک اور چیز کی طرف ہم توجہ کریں گے۔ دیکھیں، ایک گناہ ہے جو انسان پرسنل کرتا ہے، اس سے کسی کا کچھ لینا دینا نہیں، وہ گناہ ہو سکتا ہے صرف اس انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان، کسی کو نہیں پتا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی جان بخشی کرے، اس کو چھڑائے اور اس کو نیک راستے پہ لگائے۔ اور اگر ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو ہم کوشش بھی نہیں کریں گے جاننے کی، بری بات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کا پردہ رکھا ہوا ہے تو رکھا ہے، ہم اس کے جاننے کی کوشش نہیں کریں گے، یہ سخت ناپسند۔ البتہ دوسرا معاملہ بڑا ضروری ہے، ایک ایسا گناہ ہے جو معاشرے میں کیا جاتا ہے اور جو معاشرے میں پھیل جاتا ہے۔ اگر معاشرے میں پھیلنے والے گناہ کو نہیں روکا جائے گا نا، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت ہی سخت معاملہ ہے، پھر یہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت ہی سخت ہوئی تھا۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ملتی ہے، گو کہ ضعیف ہے لیکن اپنی اصل میں آپ سب نے سنی ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ فلانی جگہ جاؤ اور وہ بستی جو ہے اس کو الٹ دو، جتنے لوگ ہیں اس میں مار دو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ، وہاں پر تو ایک بندہ جو ایک لمحے کے برابر بھی آپ کے ذکر سے غافل نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی سے شروع کر دو، پہلے اس پہ پھر بعد میں دوسروں پہ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ یہ کیوں، ایسا کیوں؟ تو فرمایا کہ وہ میرا اتنا ذکر کرتا ہے، یعنی جو بات کا سمری ہے کہ وہ میرا اتنا ذکر کرتا ہے لیکن اس کے سامنے میرے احکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور اسے غیرت نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہم سمجھ لیں، ہمارے سامنے گناہ ہو اور ہمیں غیرت نہ آئے تو پھر وی آر آسکنگ فار ٹربل، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اور وہ مشہور حدیث پچھلی بار جو انہوں نے پڑھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا 3 سٹیجز ہیں، ہاتھ سے روکو، نہیں روک سکتے، زبان سے روکو، نہیں، کم سے کم دل میں برا جانو، اور جو شخص دل میں برا جانتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سب سے کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ اس کا مطلب اگر کوئی دل میں بھی برا نہیں جانتا، گیا ایمان، فارغ ہو گیا ایمان سے۔ تو اب ہم یہ دیکھ لیں کہ ہمارے سامنے اگر کوئی برائی ہوتی ہے تو ہم اس کو روکنے میں کتنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔
بہر اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی گناہوں کی پاداش میں ان کو ہلاک کر دیا گیا اور ان کی جگہ ایک اور قوم کو کھڑا کر دیا جائے گا. ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا. اگر ہم بندے کے پتر نہیں بنیں گے, اپنا کام صحیح نہیں کریں گے, تو یہ نہ سمجھے کہ ہمارے ہونے سے دنیا چلتی ہے اور ہمارے جانے سے دنیا رک جائے گی. نہ کسی کے ہونے سے کچھ چلتا ہے, نہ کسی کے جانے سے کچھ رکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا دیا ہے, ہم نے اپنی کنٹریبیوشن ڈالنی ہے. ہم جتنی نیکی کریں گے اتنا اجر پائیں گے اگر ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے. بلکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے کہ کیا تم نے اس لیے چھوڑا کہ تمہاری ذاتیات پر بات آ گئی تھی, یا تم نے واقعی اس لیے چھوڑا کہ تم نہیں کر سکتے تھے. بڑا سخت معاملہ ہے کہ اگر میں کوئی دین کا کام کر رہا ہوں اور کوئی شخص مجھے غلط بات کرتا ہے, میرا مذاق اڑاتا ہے, میری بارے میں کوئی بہت فضول, میری پرسنل ذات کے بڑی فضول اٹیک کرتا ہے, اور میں کہتا ہوں بس ختم, میں نہیں کرتا. نا, اللہ تعالیٰ کے پاس میں اس بات کا جواب دوں کہ کیا میں نے وہ کام اس لیے چھوڑا کہ واقعی وہ نہیں کر سکتا تھا, یا میں نے کام اس لیے چھوڑا کہ اب میری انا پر بات آ گئی. اگر انا پرستی پر آ گئی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایکسیپٹیبل نہیں ہے. بھائی رسول نے نہیں چھوڑا, کسی بھی رسول, تو میری کیا اوقات ہے کہ میں چھوڑ دوں؟ اور اگر میں واقعی نہیں کر سکتا تھا پھر تو میں نہیں کر سکتا تھا, پھر تو معاملہ ہی بدل گیا. دوبارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے بعد ایک اور قوم کو کھڑا کر دیا. کسی ظام میں نہ رہو, تم کوئی ایکسیپشن نہیں ہو, تم اللہ تعالیٰ کے معاملات میں جو سنت ہے وہ نہیں بدلتی. پھر اگلی آیت میں اس سورت کا ایک مرکزی مضمون بیان ہو رہا ہے. اب ہوا یہ تھا, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے, اسلام کی طرف بلا رہے تھے, تو جو کفار تھے انہوں نے یہ اعتراضات اٹھانے شروع کر دیے کہ آپ ہمیں کہتے رہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں معجزے دکھائیں. یہ سامنے پہاڑ ہے, اسے سونے کا کر دیں. یہ یہاں پہ ساری ریت ہے, یہاں پہ ایک دم باغات بن جائے. ہمیں پانی کا بڑا مسئلہ ہے, ہمارے سامنے پانی کی نہریں بہا دیں. اب ذرا نا ایک منٹ کے لیے امیجن کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں, فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پش کر رہے ہیں, دباؤ میں لا رہے ہیں کہ دکھاؤ کدھر ہے, لیکن کوئی معجزہ ہو نہیں رہا. یہ ہے بڑا امپورٹنٹ معاملہ. ہماری زندگی میں بھی ہوتا ہے نا کہ ہم دعائیں مانگتے رہتے ہیں اور آخر میں جو ہے نا تھک کے کہتے ہیں کہ اللہ میں ہی رہ گیا ہوں, اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. یہ ہے وہ امپورٹنٹ پوائنٹ کہ ہمیں معجزہ دکھاؤ. اب یہاں پر ایک بات ہمارے لیے بڑی سمجھنی ضروری ہے کہ معجزہ دکھانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ قوم مان جائے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معجزے دکھائے, مردوں کو زندہ کیا, گارے سے پرندے بنائے, پھونک ماری اصلی ہو گیا, جو پیدائشی کوڑی تھے ان کو صحیح کر دیا. کیا مانا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام, فرعون کے سامنے سمندر پھٹ گیا, اس نے کہا پھر بھی نہیں, اب بھی نہیں مانتا میں, جب تک غرق ہونے تک نہیں آیا. تو اس کا مطلب کہ اگر, میں بات کو پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ نہیں دکھایا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معجزے کے ساتھ ہی ہدایت مشروط. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ, اگر ہم نے اتار دی, یعنی اگر اتار بھی دی ان پر کوئی کتاب جو کاغذوں میں لکھی ہوئی ہو, پھر وہ اسے چھو بھی لیں اپنے ہاتھ سے, لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, تب بھی یہ کافر یہی کہیں گے ان ھذا الا سحر مبین, یہ تو ایک کھلا جادو ہے. ان کا ایک اعتراض یہ تھا کفار کا کہ بھئی ہاں آپ کہتے ہو کہ میرے پاس فرشتہ آتا ہے, کہاں ہے دکھاؤ, کہاں سے آتا ہے, کوئی دکھاؤ کہ فرشتہ آیا اوپر سے, اس کے ہاتھ میں کتاب ہو, ہمارے سامنے لے کے مان لیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو اعتراض اٹھا رہے ہیں نا آپ کے اوپر یہ کفار, اگر اللہ تعالیٰ ایسا کر بھی لے تو یہ کفار پھر کہیں گے دیکھو اس نے جادو کر دیا نا, یہ تو جادوگر ہو گیا. تو معجزات دیکھ کر ان کی مہلت ختم ہو جائے گی. معجزے کے بارے میں ایک چیز یاد رکھیں, جب اللہ تعالیٰ معجزہ دکھا دیتا ہے نا, بس then that's it, that's the end. کیونکہ یہ چیلنج ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو. معجزے کا مطلب ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہا ہے, قوم اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہی ہے, اللہ تعالیٰ نے بات پوری کر دیا, اور اب اگر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ابھی بھی ایمان نہیں لانا تو that's it. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی تھی ان کے اوپر, یہ ایک اللہ تعالیٰ کی رحیمیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزہ نہیں دکھایا جو انہیں نہیں سمجھ آتی تھی کہ کیوں ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اب ان کے دوسرا اعتراض اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا, اور یہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ ملک, کیوں نہیں اترا ان پر کوئی فرشتہ, یعنی اعلانیہ فرشتہ کیوں نہیں نظر آ رہا ہمیں. وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا, اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا, اگر ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا, لَقُضِيَ الْأَمْرُ, تو پھر ان کا فیصلہ کر دیا جاتا, ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ, پھر انہیں کوئی مہلت نہیں ملتی. لے بھئی اگر فرشتہ اپنی اصلی حالت میں آ جائے تو دہشت کے ماری مر جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری آزمائش, یہ سارا معاملہ جو ہے تم جو کہتے ہو, یہ اگر فرشتہ آ گیا تو تم دہشت کے مارے مر جاؤ گے, اور اگر تم مر گئے تو that's it, کام ختم, مہلت ختم.
اور دوسری چیز ہم یاد رکھیں گے کہ سارا ہمارا جو ٹیسٹ ہے نا ایمان کا، وہ ہے ہی غیب کا. الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں نا. تو یہ سارا معاملہ ہی غیب کا ہے. اگر غیب ہٹ گیا بس پھر نتیجہ ہی باقی رہ جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ توبہ کب تک ہے؟ جب تک آپ کو موت کا فرشتہ نہیں نظر آ جاتا. موت کا فرشتہ نظر آ گیا اس کا مطلب وہ غیب کا پردہ ہٹ گیا. اب آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں، اب ختم، مہلت ختم. اب آپ کا جو ہے نا وہ شروع ہو گیا کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا کیا تھا اور آپ کو کیا ملنے والا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم اس کو فرشتہ بناتے، یعنی کہ جو رسول بھیجے ہیں اگر ہم ان کو فرشتہ بناتے، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو ہم اس کو آدمی کی شکل میں بناتے. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور ہم انہیں اسی شبے میں ڈال دیتے جس شبے میں یہ اب مبتلا ہیں. کہ اگر بالفرض فرشتہ ہی بھیجتے تو بھی انسان کی صورت میں بھیجتے، کیونکہ مقصد ٹیسٹ لینا ہے نا. اگر اوپر سے آسمان پھٹے فرشتہ نیچے آ جائے تو اب میرے پاس کیا اعتراض باقی رہ جائے گا کہ میں نہ مانوں؟ چلے میرے پاس نہیں تو ایک بہت بڑی جو لوگوں کی اکثریت ہے ان کے پاس تو کوئی اعتراض نہیں رہ گیا. ان کے سامنے آسمان پھٹا، فرشتہ آیا، کتاب دکھائی، حکم سنایا، اس نے جو بھی آپ نے کہا کر کے دکھایا. اب تو ٹیسٹ رہا ہی نہیں نا، اب تو سامنے ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر انسانوں کے لیے فرشتہ آتا تو انسان کی صورت نہیں آتی، ٹیسٹ وہی رہتا. اور دوسری ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر فرشتہ انسان کی صورت میں آئے گا تو ظاہری بات ہے اعتراضات وہی رہیں گے، یہ تو پھر انسان بن کے آ گیا. تو آگے بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی رسولوں کا اسی طریقے سے مذاق اڑایا گیا ہے. دنیا میں جو بھی دین کا کام کرے گا نا اس کا مذاق اڑے گا، یہ پکی بات، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اگر کوئی دین کی طرف آ جائے تو کہتا دیکھ اچھا خاصا ہوتا تھا پتہ نہیں کیا ہوا ہے تبلیغ میں لگ گیا، اچھا خاصا ہوتا تھا پتہ نہیں کیا ہوا ہے نمازیں شروع کرتی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ موٹا سا اصول یاد رکھ، جو بھی دین کا کام کرے گا نا وہ لوگوں کے باتیں بھی سنے گا، لوگ اسے تانے بھی ماریں گے، اور لوگ ایسی ایسی کڑوی باتیں سنائیں گے نا کہ آپ کو بھی نہیں وہ باتیں آپ کے بارے میں پتا ہوں گی. اور یہی رسولوں کے ساتھ ہوتا. سوچیں اگر رسول اس سے مستثنا نہیں ہے، جس کے پاس اللہ کا کلام آ رہا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے جنت دکھا دی، جہنم دکھا دی، اللہ تعالیٰ نے معراج کا واقعہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نہیں دکھایا، ان کی بات میں کتنی سچائی، ان کی بات میں کتنا کانفیڈنس ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کے ساتھ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے. حضرت موسیٰ ہو گئے، حضرت عیسیٰ ہو گئے، ان لوگوں کو نہیں بخشا گیا. آپ سے پہلے جو رسول گئے ہیں حضرت نوح ہو گئے، حضرت صالح ہو گئے، ان لوگوں کو نہیں بخشا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تسلی رکھیں، یہ غیر سنجیدہ رویہ جو ہے یہ آپ سے پہلے بھی لوگوں کا رہا ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا، یہ ہے ایک قسم کا تسلی دینے کا طریقہ. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پھر گھیر لیا ان لوگوں میں سے ان کو جو مذاق اڑاتے تھے اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. پہلی قوموں کے ساتھ یہی ہوا نا، حضرت نوح کا مذاق اڑایا گیا، کشتی بنا رہے ہوئے، پھر اسی بارش نے ان کا بیڑا غرق کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا، کتنا تکلیف دی گئی قوم کو، کتنی تکلیف دی گئی، لیکن پھر عذاب آگے رہا. اسی طرح باقی اقوام کے ساتھ بھی، اور یہی پھر مشرکین عرب کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ وہ مذاق اڑاتے تھے. 12 سال تک 13 سال تک مسلمانوں کی جو پرسیکیوشن کی انہوں نے، جو ان کو دبا کے رکھا، جو ان کے ساتھ ظلم کیے، جو زیادتیاں کی ان کے ساتھ، پھر بالآخر جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہجرت کا، مدینے کی طرف جاؤ، پھر مدینے کی طرف جا کے مسلمان ایک یونٹی بنے. پھر اس کے بعد وہ جب نکلے دوبارہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو پھر ایک وقت ایسا آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ جہاں سے انہیں رات کی تاریکی میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم نے جانا ہے، اور وہ اپنے بستر پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا کر گئے تھے، پھر اسی جگہ ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے. ان دا اسپین آف 10 years اونلی، صرف 10 سال کچھ نہیں ہوتے، صرف 10 سالوں میں. اور یہ آخری آیت آج کے لیے کہ قل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں سیروا فی الارض، گھومو پھرو یہاں اس دنیا میں، اس زمین میں گھومو پھرو، ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور دیکھو پھر کیسا انجام ہوا ہے جھٹلانے والوں کا، ڈینائی کرنے والوں کا. یہ جو ڈینائل ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی سخت ناپسند ہے. تو اگر ایک انسان جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے کسی چیز کو ڈینائی کرتا ہے، کسی چیز کو جھٹلاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب کو بھی یہ فرمایا کہ یہ پھر دیکھ لو اپنے ارد گرد تمہارے جو بستیاں ہیں نا، حضرت لوط علیہ السلام، سمود، امورا اور سمود کی بستیاں بھی تمہارے پاس ہی ہیں، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جہاں سے نکلی تھی وہ بھی تمہارے پاس ہی ہے، اور اس کے علاوہ تم جب شام کی طرف سفر کرتے ہو تو وہاں پر بھی قوم مدین کا مسکن ہے، وہ بھی تمہارے پاس ہی ہے. یہ ساری چیزیں دیکھ، پھر معافی نہیں. تو یہی ہمارا بھی رویہ ہونا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں رہیں،
اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہیں، پہلی چیز۔ لیکن اس توبہ استغفار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت نہیں مانگیں، ہدایت مانگتے رہے۔ دوسری چیز یہ یاد رکھیں، ہدایت مانگے بغیر نہیں ملتی۔ ہمارے سامنے وہ واقعہ ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا، ابو طالب بستر مرگ پر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ چچا کان میں پڑھ دیں، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بولوں گا۔ آپ نے پڑھا تھا، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ لوگ یہ کہیں گے، میرے مرنے کے بعد لوگ یہ کہیں گے کہ ابو طالب ڈر گیا موت سے۔ بلکہ ایک روایت میں ایسے لفظ ملتے ہیں کہ مکہ کی عورتیں جو ہے وہ مذاق اڑائیں گی کہ یہ تھا ابو طالب جو ڈر گیا موت سے۔ جھٹلانے والوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے، اور اپنا انالیسس کرتے رہنا چاہیے بالکل نیوٹرل ہو کر۔ اور اگر ہمیں اپنے اندر کوئی کمزوری نظر آتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس کمزوری کو چھپا کے رکھیں، اس کو بہتر کریں، اور اس کی وجہ سے مجھے ذلیل و رسوا نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں جو بھی اچھی باتیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں، اگر کوئی غلطی تھی، کوتاہی تھی تو وہ میری کمزوری تھی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میری بھی اصلاح فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔